الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نوربار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، جب کبھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو تزئین مجلس اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثنا میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے، یا احمدو یا احمدو، تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے، اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے، ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں حکم ہوا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے ایک سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے، بسم اللہ، تو وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی، خوش بخت ہو گیا ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، انا نبیک محمد وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علیہ وقد وفیتک احوج ما تکون الیہ، یعنی میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ رب سلم کہنے والے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام۔ معزز سامعین، ترقی معرفت اور حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے کثرت درود و سلام سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جنہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ صلاۃ و سلام کے موضوع پر بے شمار کتب تصنیف کی جا چکی ہیں، اس کے فضائل و ثمرات علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں۔ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، درود پاک ایسا عمل ہے کہ رب ذوالجلال بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، ہے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد محبوب رب ذوالجلال، شہنشاہ خوش حصال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے نور کی کرنیں لوٹانے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے اس فرمان باری عز و جل کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے، اگر تم اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے، تو ان کے جواب میں اللہ عز و جل اور تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔